اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے حیائی اور اس کا علاج۔ آج اتفاق سے 14 فروری ہے۔ 14 فروری کے دن پوری دنیا میں ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے اور محبت کے نام پہ، عشق کے نام پر بے حیائی کو فروغ دیا جاتا ہے۔ ویسے ہی کیا ٹی وی اور سوشل میڈیا کم ہیں بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے کہ باقاعدہ بے حیائی کا دن منایا جائے؟ تو بے حیائی کے حوالے سے کچھ باتیں، کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بے حیائی میں بے حجابی بھی شامل ہے، بے حیائی میں بد نظری بھی شامل ہے، بے حیائی میں گالم گلوچ اور بدتمیزی بھی شامل ہے۔ تو سب سے پہلے تو بے حیائی کا پس منظر، بیک گراؤنڈ ہم آپ کو بتا دیں۔ بے حجابی، بے حیائی، بے شرمی، ولگیرٹی جسے آپ کہہ لیں، کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر، ایک بادشاہ، فلسطین کا بادشاہ تھا، اس کو شکست دینے کے لیے جب نکلا تو اس بادشاہ نے اپنا لشکر تیار کیا اور ایک عالم، ایک وزیر کو بلایا اور کہا کہ تم بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو وزیر نے کہا کہ آپ کو لشکر لے جانے کی ضرورت نہیں، میں خود جو ہے وہ اپنی دعاؤں سے، وہ بہت بڑا بزرگ بھی تھا اور آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی، وہ پہلے کسی زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کا شاگرد رہ چکا تھا۔ بلعام باعور آپ نے نام سنا ہوگا، لیکن اس کا اتنا علم بڑھ چکا تھا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب میرا علم بہت زیادہ ہو گیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کسی دوسری جگہ جا کے لوگوں کو پڑھاؤں جو میں نے آپ سے سیکھا ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر بن جاتا ہے تو وہ کالج سے نکل کر کسی جگہ جا کے کلینک کھولتا ہے یا پی ایچ ڈی کسی اور یونیورسٹی میں جا کے پڑھاتا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہوا بلعام باعور کے ساتھ کہ جب وہ فلسطین آیا تو اس کے علم کا چرچا پورے فلسطین میں پھیل گیا۔ بادشاہ نے اس کو بلایا، بادشاہ اس کے علم سے بڑا متاثر ہوا، اس نے اس کو اپنا وزیر رکھ لیا۔ اچھا، یہ استخارہ بڑا اچھا کرتا تھا، اس کا استخارہ صحیح آتا تھا، کیوں؟ متقی پرہیزگار عالم تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی فوج آئی تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ بھئی تم استخارہ کرو کہ ہم کیا کریں۔ تو اس نے استخارہ کیا تو اس نے کہا کہ مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ یہ موسیٰ کا لشکر ہے اور استخارے میں نہ آیا ہے، کیونکہ یہ حق پر ہیں، ان سے لڑنا نہیں چاہیے، مصالحت کرنی چاہیے اور ان کے دین کو قبول کرنا چاہیے۔ تو بادشاہ نے اس کو اشرفیوں کی تھیلی دے دی اور کہا کہ میں اس سے اور زیادہ دوں گا اگر تم دوبارہ استخارہ کرو۔ یاد ہے نا قاضی شرح جس نے کربلا میں امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا تھا؟ پہلے اس نے منع کیا تھا اور جب وہ منع کر کے گھر چلا گیا تو بادشاہ نے ایک اشرفی کی تھیلی بھجوائی اور دوسرے دن پھر بلایا، کہ اب دو فتویٰ اور وجہ بھی بتاؤ۔ تو وہ شرمانے لگا تو بادشاہ نے کہا وہ وجہ تو نہیں ہے جو میں نے کل بھجوائی تھی آپ کے گھر۔ تو بس بلعام باعور بھی پیسے کے ہاتھ، درم و دینار کے ہاتھ، اشرفیوں کے ہاتھ بک گیا۔ جب اس نے دوسرا استخارہ کیا تو کچھ نہیں آیا اس میں۔ جب بادشاہ کے پاس آیا تو اس نے کہا اس دفعہ استخارے میں کچھ نہیں آیا۔ بادشاہ نے کہا ویل ڈن، بہت اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے خدا نے تم پہ چھوڑ دیا ہے، تم اتنے بڑے عالم ہو، تمہیں استخارے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس جو تمہاری مرضی وہ کرو، بس یہ یاد رکھو کہ دوسری اشرفی کی تھیلی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو اس نے کہا چلیں، ڈرتے ڈرتے اس نے کہا ایک تھیلی اور ملے گی، لالچ چیز یہ ایسی ہے۔ تو وہ گیا، موسیٰ کا لشکر سامنے، تو جب انویسٹیگیشن کر کے آیا تو اس نے بادشاہ کو کہا میرے پاس ایک ترکیب ہے موسیٰ کے لشکر کو ہرانے کی۔
ان کے لشکر میں جہاں پہ بازار لگتا ہے نا، وہاں پہ اپنی بے حجاب لڑکیوں کو، عورتوں کو بھیجو، خوب میک اپ اور بنا سنوار کے، اور وہ ان سے باتیں کریں، گپ شپ کریں، ان کے فوجیوں سے، جہاں وہ بازار میں خرید و فروخت کرتے تھے، تو وہ ان سے خوب باتیں چیت، یہ وہ فرینڈ شپ جسے کہتے ہیں ہو گئی. سارے فوجی لڑکیوں کے چکر میں پڑ گئے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کسی آدمی کو بھیجا کہ کیا مسئلہ اب تک فتح کیوں نہیں ہوا فلسطین، تو جب وہ وہاں گیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں تو یہ مسئلہ چل رہا ہے، بے حجابی اور لڑکے لڑکیوں کا ایک ساتھ مکس گیدرنگ. تو پھر اس نے اس آدمی کو قتل کر دیا جو فوج کا کمانڈر تھا، موسیٰ کے سفیر نے. دوسری طرف بادشاہ نے کہا بھائی کچھ کرو، میری فوج تو اس طرح ہار جائے گی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں. مستجاب الدعوات بھی تھا، جو دعا کرتا تھا، بد دعا دیتا تھا، وہ قبول ہو جاتی تھی. تو اس نے پہاڑی پہ جا کے دعا کی، اے اللہ موسیٰ کے لشکر کو شکست، یہ کہنا چاہیے تھا نا، اس نے الٹا کہہ دیا، موسیٰ کے لشکر کو فتح دے اور ہمارے لشکر کو شکست دے. یہ کہہ کے نیچے اتر آیا. تو بادشاہ نے کہا یہ تم نے کیا کہا، الٹا کہہ دیا تم نے. کہ نہیں تو، کہ تم نے الٹا کہا ہے. پھر دوبارہ کیا، اے اللہ موسیٰ کے لشکر کو فتح دے اور ہمارے لشکر کو شکست. پھر وہ نیچے آیا. یہ دیکھیے اللہ مہلت دیتا ہے نا. تو بادشاہ نے کہا پھر تم نے غلط کہا ہے، پھر جا کے کہو، اور اشرفیوں کی تھیلی تمہارا انتظار کر رہی ہے. جب وہ تیسری مرتبہ گیا اور جب اس نے کہا تو صحیح بات منہ سے نکلی، اے اللہ موسیٰ کے لشکر کو شکست اور ہمارے لشکر کو فتح دے. جیسے اس نے کہا اس کی زبان باہر آ کے لٹکنے لگی، پیٹ تک آ گئی زبان، اور یوں جیسے داڑھی نہیں ہوتی آدمی کی اس طرح لٹکنے لگی. اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ ان کو پاس بلاؤ یا دھتکار دو تو بھی یہ زبان لٹکائے رہتے. تو یہودیوں نے یہ بات پتہ چلا لی تھی کہ اگر کسی لشکر کو، کسی مجاہد کو، کسی متقی پرہیزگار کو راہ حق سے ہٹانا ہے تو ان کو لڑکیوں کے پیچھے لگا دو، بے حجاب عورتوں کے پیچھے لگا دو، ان کو فلموں کے پیچھے لگا دو، ان کو ڈراموں کے پیچھے لگا دو، ان کو گلوکاروں کے پیچھے لگا دو، انڈین فلموں، انگلش فلموں کے پیچھے لگا دو. ہے کہ نہیں؟ آج کل نوجوان اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے نا، جس کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کو کھو بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ، کسی نے کہا نا کہ میں امام کو کیوں نہیں دیکھ سکتا. عالم دین نے کہا کہ اگر تم اس آنکھ سے بد نظری کرو گے، نامحرم کو دیکھو گے، تو اس آنکھ سے امام کو کیسے دیکھ سکو گے. ہم کہتے ہیں نا بھائی امام ہمیں کیوں نظر نہیں آتے. آپ اپنے آپ سے سوال کریں، آپ کیا روزانہ ریڈیو، ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ پہ نامحرم کو نہیں دیکھ رہے؟ دیکھ رہے ہیں. ایک مجبوری والی بات الگ ہے، جیسے اسکول میں آپ کی کوئی لیڈی ٹیچر ہے، وہ آپ کو پڑھا رہی ہے، ٹھیک ہے، مجبوری ہے. ایک لیڈی ڈاکٹر ہے مثلاً کسی جگہ، یا ایک عورت حجاب میں ہے تو چہرہ اور ہاتھ کا تو پردہ نہیں ہے، وہ الاؤڈ ہے. اس کی بات نہیں کر رہے ہم، یا مجبوری کی بات نہیں کر رہے. ہم بات کر رہے ہیں لذت کی نگاہ سے دیکھنا. کوئی نوجوان ہے ایسا جو یہ کہے، دعویٰ کرے کہ میں تو نہیں دیکھتا، دن میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ. تو فحاشی، عریانی، بے حجابی یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور یہ یہودیوں نے ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ اگر کسی قوم کو شکست دینی ہے تو فحاشی عام کر دو، عریانی عام کر دو، ولگیرٹی فلم کے نام پر،
ڈراموں کے نام پر، ایڈورٹیزمنٹ، اشتہارات کے نام پر. دیکھیں نا، اشتہارات میں بھی تو خواتین لڑکیاں دکھائی جاتی ہیں نا. تو اتنی امپورٹنٹ چیز ہے بے حیائی. اچھا، یہ تو ہو گئی ماضی کی بات. اب مستقبل کی بات کر لیں. جب دجال آئے گا، دجال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ سے پہلے کے پیغمبروں نے بھی اپنی امت کو ڈرایا تھا کہ دجال کا فتنہ ایسا فتنہ ہوگا کہ بہت کم لوگ اس سے بچ پائیں گے. دجال کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کے ایک ہاتھ میں بے حجاب عورتیں اور ایک ہاتھ میں موسیقی کے آلات. یہی دونوں چیزیں آج کل عام ہیں کہ نہیں؟ میوزک اور فحاشی. ماضی سے لے کے مستقبل تک بے حیائی، فحاشی، بد نظری منٹوں میں، سیکنڈز میں آپ کا ایمان ضائع کر سکتی ہے. آج کل بھی یہی مسئلے مسائل ہیں. پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ کسی کے پاس سے چھین لیتا ہے نا، بد نظری کرنے والے کی بات ہو رہی ہے، اس کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ پہلی چیز جو چھین لیتا ہے عبادت کی مٹھاس، عبادت کی حلاوت. ہم کہتے ہیں نا کہ بھی عبادت میں مزہ نہیں آ رہا. کلاس میں بیٹھے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کلاس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، دماغ کہیں اور ہوتا ہے. مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، نیند آ رہی ہوتی ہے. قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے. نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دھیان کہیں اور ہوتا ہے، رکعت بھول جاتے ہیں. یہ بد نظری ہے جس کی وجہ سے عبادت سے مزہ، ٹیسٹ، انجوائمنٹ وہ ختم ہو گیا. اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ گناہ کبیرہ کی حدیث ہے، زنا یا فحاشی کہہ لیجئے کہ 3 دنیاوی نقصانات ہیں: آبرو یعنی عزت، رزق اور عمر میں کمی. اگر آپ کو بد نظری کرتے ہوئے انٹرنیٹ پر، موبائل پہ، ٹی وی پہ کوئی دیکھ لے، امی، ابو، بھائی، دوست، کیا عزت رہ جائے گی آپ کی؟ کوئی عزت رہ جائے گی آپ کی؟ یا امام زمانہ اس وقت آ جائیں آپ کے کمرے میں جب آپ ٹی وی پہ، موبائل پہ، جو کہتے ہیں نا کہ جس کے پاس موبائل ہے، اگر وہ اپنا موبائل بغیر کسی پاسورڈ کے کسی کو دے سکتا ہے تو بڑا متقی پرہیزگار ہے کہ اس کو ضرورت پیش نہیں آئی ہسٹری ڈیلیٹ کرنے کی یا لاک لگانے کی. یہ ہے تقویٰ. آپ کی آنکھیں اس قابل ہیں کہ امام کو دیکھیں. تو آبرو، عمر میں کمی ہو جاتی ہے، بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. ایڈز پہلے نہیں تھی، اب ہے. حادثات، کیا امریکہ، کیا کینیڈا، کیا پاکستان، ہر جگہ. تو یہ زنا، فحاشی اور بے حیائی سے پیدا ہوتے ہیں. آبرو کا کم ہونا، رزق کا کم ہونا اور عمر میں کمی ہونا. اجتماعی کیا ہے؟ جب میرے پاس زنا کی کثرت ہونے لگے گی تو مرگ مفاجات بھی کثرت سے ہونے لگیں گے، یعنی اچانک موتیں، زلزلے، طوفان، ہوائی جہاز کے حادثات. بحر الانوار کی امام ششم سے حدیث ہے. آخرت میں کیا ہوگا نقصان؟ پہلے تو ان عورتوں کے بارے میں جو بے حجابی اور اپنے آپ کو نمایاں کرتی ہیں. جو عورتیں لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوتی ہیں اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور خود دوسروں کی طرف مائل ہوتی ہیں، ان کے سر اونٹوں کی جھکی ہوئی کوہانوں کی مانند ہوتے ہیں. آج کل فیشن نکلا ہوا ہے عورتوں کا جوڑا بنانے کا، جس سے ان کی جو سر کی ہائٹ ہے وہ بڑی نظر آتی ہے. یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. جن کے سر اونٹوں کے کوہان کی مانند ہوتے ہیں، اس قسم کی عورتیں نہ تو بہشت میں جائیں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو سونگھیں گی، جس کی خوشبو بہت فاصلے سے محسوس ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے یہ حدیث ہے صحیح مسلم
جلد 3 صفحہ 1680۔ آپ کو معلوم ہے جنت کی خوشبو 500 سال دور سے آتی ہے۔ کوئی آدمی خوشبو لگا کے سامنے سے گزر جائے تو ہم کہیں گے یار بڑی خوشبو ہے، اس پرفیوم کی اتنی دور سے آ رہی ہے۔ جنت کی خوشبو 500 سال دور سے آتی ہے۔ تو جو بے حجاب عورتیں ان کو یہ سزا ملے گی، تو جو مرد لڑکے بے حجاب عورتوں کو دیکھ رہے ہیں ان کو نہیں ملے گی یہ سزا؟ ان کو بھی ملے گی، کیونکہ وہ ان کے جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ تو انفرادی اور اجتماعی۔ اب آخر میں آخرت کی انفرادی تو ہو گئی، آبرو رزق عمر میں کمی، ٹھیک ہے۔ اجتماعی مرگ مفاجات۔ آخرت کی کون سی ہیں؟ ایک تو بتا دیا کہ عورتیں خوشبو نہیں سونگیں گی۔ خود مرد جو ان عورتوں کو دیکھتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے؟ ان کی آنکھوں میں گرم سلاخیں ڈالی جائیں گی جب تک ان کا حساب کتاب نہیں ہو جاتا، اور پھر جب حساب کتاب ہو جائے گا سب کا ان کا، تو ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے روز محشر کا دن کتنا لمبا ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر، کم از کم، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ ابھی بہت زیادہ گرمی کا موسم نہیں ہے، آپ ابھی باہر جا کر 5 منٹ کھڑے رہ سکتے ہیں، 5 منٹ۔ قیامت میں سورج، یہ چھت ہے نا آپ کی، اتنا دور ہوگا، اور جس کے جتنے گناہ ہوں گے اس کو اتنی گرمی لگے گی۔ آج کل انگلینڈ امریکہ میں ایسی جیکٹیں آ گئی ہیں جو آپ کو سردی سے گرمی سے بچاتی ہیں، جس طرح کپڑے بچاتے ہیں۔ تو جو مومن ہوں گے ان کو نہیں لگے گی، جو گناہ گار ہیں ان کو لگے گی، اور جو بد نظری کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ 50,000 سال تک گرم لوہے کی سلاخ ان کی دونوں آنکھوں میں ہوگی۔ 50,000 سال۔ آپ کی آنکھ میں سوئی تو دور کی بات، ہوا چلے کوئی ذرہ آ جائے، اتنا سا ذرہ، کیسا لگتا ہے؟ آنکھ سرخ ہو جاتی ہے، آپ دیکھ نہیں پاتے۔ تو سوئی سلاخ، وہ بھی گرم کر کے لوہے کی سلاخ۔ بقرعید میں تکے بناتے ہیں نا ہم دور سے پکڑتے ہیں پھر بھی گرم لگتی ہے، بیچ سے پکڑ سکتے ہیں، اس کو اپنی آنکھ میں ڈال سکتے ہیں۔ تو جو بد نظری کرے گا اس کے ساتھ آخرت میں یہ حال ہوگا۔ ایک اور حدیث، وہ تو اتنا سخت اس کا لہجہ ہے، بد نظری کرنے والا ایسا ہے کہ جس نے مولا علی کو 60 مرتبہ قتل کیا۔ آپ تصور کر سکتے مولا علی کو قتل کرنے کا؟ ہم تو ابن ملجم پہ لعنت بھیجتے ہیں 21 کی شب کو، ہر شب کو، بلکہ آپ تصور کر سکتے ہیں مولا علی کی شان میں کوئی گستاخی؟ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ بد نظری کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے مولا علی کو کتنی مرتبہ؟ 60 ٹائمز مرتبہ قتل کیا۔ تو یہ بد نظری، بے حیائی کے دنیاوی اور دینوی نقصانات ہیں۔ اس کا علاج انشاءاللہ کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں، جو زیادہ امپورٹنٹ ہے، اہمیت کا اندازہ ہو گیا آپ کو، وہ انشاءاللہ آئندہ کلاس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کہ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔